بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم احقاق حق کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حیات دوام اور موت سے امن۔ تمام لذتوں کو بے کیف کر دینے والی جو چیز ہے وہ خطرہ موت ہے۔ تھوڑی نعمت ہو اور اسی کے ساتھ اندیشہ زوال نہ ہو تو وہ کروڑوں درجہ بہتر ہے اس تمام دنیا کی سلطنت سے جس کے ساتھ دغدغہ، زوال اور اندیشہ فنا ہو۔ دنیا کی حیات ہر ساتھ ہر آن کاخش میں ہے اور یہاں ہر شخص کا وقت خطرے میں گزرتا ہے۔ نہ کسی نعمت کو بقا، نہ کسی سرور کو دوام، نہ کسی راحت کو پائیداری، نہ کسی حالت کو قیام۔ ان پر افسوس جنہوں نے زندگانی کی دنیا پر جانیں فدا کر دیں اور یہاں کی بے وفا چیزوں کے عشق میں زندگیاں گزار دیں۔ ان سے زیادہ افسوس کے قابل ان کی حالت ہے جو اپنے اعتقاد میں یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں نیکی اور پارسائی کا نتیجہ خدا کے یہاں سے بھی یہی ملنے والا ہے کہ وہ جون بدل کر پھر دنیا ہی میں بھیج دے۔ ان کے خیال میں ملک خدا بس اتنا ہی ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور بقا، دوام اور حیات جاوید کی کسی طرح کوئی سبیل نہیں ہے جیسا کہ اس ملک کے حنوط کا خیال ہے۔ مگر قرآن پاک نے بتایا کہ دین اسلام کے حلقہ بگوشوں کے لیے حیات دائم اور نعمت باقی ہے۔ خطرہ موت سے عالم جزا میں ان کو امن ہے، زوال نعمت کے اندیشے سے وہ بے غم ہیں۔ نہ ان کی نعمت چھنے، نہ عمر آخر ہو، نہ موت آئے، نہ ملک جائے۔ انہیں یہ بشارتیں سنائی گئیں، جنت کی عالی قدر نعمتیں اور پھر دائم و قائم لہ الحمد و لہ المنہ۔ جنتی جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ اہل جنت کی نعمتوں کی تفاصیل تو آیات و احادیث میں بہت مذکور ہیں۔ یہاں نہایت اختصار کے ساتھ بہت تھوڑا ذکر کیا گیا ہے، لیکن باوجود ان عظیم و کثیر نعمتوں کے ارشاد فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، اہل جنت جو چاہیں گے پائیں گے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے مافوق متصور ہی نہیں، بندے کو جس چیز کی طلب ہو ارادے کے ساتھ ہی وہ حاضر ہو جائے۔ یہ بات آج تک دنیا میں کسی بادشاہ شہنشاہ کو بھی حاصل نہیں ہوئی جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے ہر ایک غلام کو انشاءاللہ العزیز الحکیم حاصل ہوگی۔ دیدار الہی تمام نعمتوں سے بلند و بالا اور جملہ دولتوں سے افضل و اعلیٰ، مومن کے دل کی تمنا، جان کی آرزو حضرت رب العزت تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار اور قرب حق ہے، جس سے اہل جنت نوازے جائیں گے اور جس کی بشارتیں قرآن پاک و حدیث میں بکثرت دی گئی ہیں۔ جنت کا مختصر تذکرہ عرض کیا گیا۔ پنڈت سے پوچھئے، اب بھی اسے اپنا مکتی کا خانہ یاد ہے جس میں بھیڑ بھاڑ کا اندیشہ لگا رہتا ہے اور زیادہ عرصہ وہاں ٹھہرنے سے طبیعت گھبرا جاتی ہے اور قیدیوں کی طرح انسانوں کو وقت کاٹنا مشکل ہوتا ہے، اور کسی طرح کی کوئی نعمت دولت کا نام و نشان وہاں نہیں ہے۔ مکتی خانے کے گرفتار افیونیوں کی طرح اونگتے رہتے ہیں۔ عقل والے انسانوں، اس نعمت دائم قائم کو حاصل کرو، ایمان لاؤ اور پروردگار عالم کی رضا حاصل کرو۔ آیت کریمہ ترجمہ۔ آیت کریمہ وَعَلَمَ عَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قُلْ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ پنڈت جی نے پہلی خیانت میں تو آیات کی نقل کی۔ مستورہ بالا آیاتوں میں ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پوری کی پوری چھوڑ دی۔ ہم نے اوپر آیات صحیح نقل کر دی ہیں لیکن ستیارتھ پرکاش میں درمیان کی ایک آیت چھوڑ دی ہے۔ اسی طرح ترجمے میں سے بھی اس آیت کا ترجمہ ندارت کر دیا۔ اب آپ ایک نظر آیات کے ترجمہ پر ڈال لیجئے، اس کے بعد پنڈت کا اعتراض پڑھیے۔ آیات مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اسما کا علم عطا فرمایا، پھر ان کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو اگر تم سچے ہو۔
اپنے اس خیال میں کہ بنسبت آدم کے ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہیں اور ہمارے پہلے پیدا ہونے کی وجہ سے کوئی مخلوق ہم سے علم میں زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے جواب میں مسمیات ان کے سامنے پیش کر کے فرمایا گیا، کیا تم ان کے نام تو بتاؤ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارا وہ خیال کہاں تک درست ہے۔ اس کے جواب میں ملائکہ نے جو کچھ عرض کیا وہ اگلی آیت میں ہے۔ ملائکہ نے عرض کیا، تو پاک ہے، تجھ پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اور یہ ہمارا سوال استفساراً ہے نہ اعتراضاً۔ ہمیں علم نہیں مگر جو تو نے عطا فرمایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے کہ کوئی شے تیرے احاطہ علمی سے باہر نہیں، اور تیرا ہر فعل حکمت ہے، خواہ اس تک مخلوق کی رسائی ہو یا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم ملائکہ کو ان مسمیات کے نام بتا دو۔ یہ حکم پا کر حضرت آدم علیہ السلام نے ہر شے کا نام اور اس کی حکمت جس کے لیے پیدا کی گئی ہے بیان فرمائی۔ جب آدم علیہ السلام نے ملائکہ کو ان مسمیات کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو سب جانتا ہوں۔ آیات کریمہ کا ایک مختصر ترجمہ تھا جو ناظرین کے سمجھنے کے لیے پیش کر دیا گیا۔ اب اس پر جو پنڈت دیانند کا اعتراض ہے اس کو ملاحظہ فرمائیے، کس قدر چسپاں ہے، کتنا پرمغز ہے، کس علم و عقل کی خبر دیتا ہے، یا کس تعصب و نفسانیت کا اظہار کرتا ہے۔ پنڈت کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ پنڈت کا اعتراض، بھلا اس طرح پر فرشتوں کو دھوکہ دے کر اپنی بڑائی کرنا خدا کا کام ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک دو منہا نمود کی بات ہے، اس کو کوئی عالم نہیں مان سکتا اور نہ ایسی لافزنی کر سکتا ہے۔ کیا ایسی باتوں سے ہی خدا اپنی کرامات جمانا چاہتا ہے؟ ہاں، جنگلی لوگوں میں کوئی ایسا پاکھنڈ چلا لیوے چل سکتا ہے، شائستہ آدمیوں میں نہیں۔ ستیارتھ باب 14 سوات 664۔ لکھے پڑھے آریہ سمجھ کر بتائیں تو اس اعتراض کا حاصل کیا ہوا؟ چند بہودہ خلاف تہذیب الفاظ لکھ دیے، بس یہی قابلیت ہے اور اسی کو اعتراض کہتے ہیں۔ خداوند عالم پر دھوکہ دینے کا ناپاک بہتان اٹھانا کور باطنی ہے۔ یہ نہ بتایا کہ وہ دھوکہ کیا ہے، اور آیات مذکورہ بالا میں نظر کر کے ہر شخص جس کو تھوڑا سا بھی علم ہے سمجھ سکتا ہے کہ ملائکہ نے بدی خیال کہ وہ پہلے پیدا کیے گئے ہیں بہت سی چیزوں کو دیکھا ہے جن کو ان کے بعد کا پیدا ہونے والا شاید نہ جانتا ہو، اس لیے ان کو علم وسیع ہوگا اور وہ بنسبت دوسری مخلوق کے زیادہ مستحق ہوں گے، یہ عرض کیا تھا۔ اس سوال سے مقصود ملائکہ کا اس حکمت کا دریافت کرنا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے میں قدرت نے رکھی تھی، اور ظاہر طور پر ملائکہ کی نظر اس تک نہ پہنچتی تھی۔ اس کے جواب میں حضرت رب العزت تبارک و تعالیٰ نے حکیمانہ طور پر ان کو معائنہ کرا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم تم سے بدرجہ زیادہ وسیع ہے، اور مدار فضل و استحقاق خلافت ملائکہ علم ہی کو قرار دیتے ہیں، تو اب انہیں خلافت آدم میں کوئی تردد نہ رہا، اور یہ انہوں نے ذاتی طور پر معائنے کے ساتھ پہچان لیا کہ علم کی زیادتی کچھ سبقت خلقت پر موقوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وہب و فضل سے متاخر پر کرم کرے تو وہ متقدم سے علم میں بہت زیادہ اوسع ہو جاتا ہے۔ ملائکہ نے اس کو سمجھ لیا اور اپنی شان ابدیت کے ساتھ گردن نیاز جھکا دی، اور اپنے عجز و قصور علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و حکمت اور آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمانے کی حقیقت پر اظہار عقیدت کیا۔ اسی مضمون کی آیت کو پنڈت جی چھوڑ گئے۔ دھوکہ تو یہ تھا کہ 2 آیتیں نقل کیں اور درمیانی آیت قصداً چھوڑ دی، مگر حیا داری دیکھیے کہ پروردگار عالم کی طرف دھوکے کی نسبت کر دی۔ کیا لکھے پڑھے آریہ ایسے جاہلانہ اعتراض اور جھوٹے افطرا دیکھ کر نہ شرمائیں گے؟ آپ کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ خدا اپنی بڑائی کرتا ہے؟ یہ اعتراض معترض کے خدا شناسی سے بے بہرہ ہونے کی شہادت دیتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے، اور اپنی بڑائی کا اظہار کرنا اس کی شان ہے، اور بندے راہیاب جب ہی ہو سکتے ہیں جب اس کی بڑائی پر ایمان لائیں۔ پنڈت جی کیا خدا کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اور ان کے اعتقاد میں کیا ایشور کو عجز و انکسار کرنا شایان ہے؟ کیا مطلب ہے اپنے معبود کی انہوں نے کیا عزت سمجھی؟ کھل کر کہیں تو۔ پنڈت جی لکھتے ہیں کہ یہ ایک نمود کی بات ہے، کس قدر جہالت ہے۔ خداوند عالم اپنی ذات و صفات اور اپنی عظمت و کبریائی سے بندوں کو خبردار کرے تو یہ اس کا کرم، اور بندوں کے خدا شناس اور راہیاب ہونے کا ذریعہ پنڈت اس کو نمود کی بات سمجھے تو یہ اس کی نادانی۔ اس سے پوچھئے کہ خدا اپنی صفات نہ بتائے، اپنی عظمت و کبریائی کا اظہار نہ کرے تو مخلوق اسے کیوں کر جانے، کیسے پہچانے؟ اور اگر اپنی ذات و صفات ہی کا بتانا مقصود نہ ہو
تو کتابوں کا نازل کرنا، ہادیوں کا بھیجنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کو لاف زنی کہنا حماقت ہے یا نہیں؟ کیا پنڈت جی کے اعتقاد میں وید میں خدا کے اوصاف کا بیان نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ایسی ردی کتاب کس کام کی؟ اور اگر ہے تو کیا یہ نمود یا لاف زنی ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ وید کے جو علوم پنڈت کے پیش نظر ہیں وہی اس کو پریشان کر رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے دیکھا ہے کہ خدا کا نام وراٹ یعنی سونٹ نہیں ہے، یہی ہے۔ تو جہاں خدا کے ایسے نام سمجھے جاتے ہیں وہ دماغ عظمت الہی سے کب واقف ہوگا؟ وہ تو یہیں تک سمجھ سکے گا کہ ناس لینے کے قابل ایک چیز وہ بھی ہے۔ بھومی یعنی زمین بھی اس کا نام ہے، متربہ یعنی سوریا بمعنی سورج، آتما بمعنی روح، پرتھوی بمعنی زمین، جل بمعنی پانی، آکاش بمعنی آسمان، آن بمعنی غلہ، وسو بمعنی پستی، چندر بمعنی چاند، اور منگل، بدھ، بر، ہسپت، سکر، سنیچری بمعنی سہ شنبہ، چہار شنبہ، پنچ شنبہ، جمعہ شنبہ، بندھو بمعنی بھائی، پتا بمعنی باپ، پتاما بمعنی دادا، پر پتاما بمعنی پردادا، ماتا بمعنی ماں۔ یہ سب ایشور کے نام ہیں جو پنڈت جی نے خود اپنی کتاب ستیارتھ کے سواد 17 تک لکھے ہیں۔ تو جہاں خدا کے نام پاؤں کے نیچے آنے والی زمین یا برابر کا بھائی یا ہفتے کے ایام کے ساتھ رکھا گیا ہو، وہاں عظمت سے کیا سروکار، اور جن دماغوں نے یہ تعلیم پائی ہو وہ عظمت و جلال الہی کو کیا جانے؟ مگر جو دین خدا شناسی کی تعلیم دیتا ہے وہ خدا کی عظمت و جلال سے بندوں کو خبردار کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی سراپا وحشت جنگلی کو اس سے کچھ تو حش ہو، مگر یہ اس کا اپنا جہل ہے۔ پھر خدا کی نسبت کرامات جاننا، یہ لفظ لکھنا پنڈت کی لیاقت کا ایک نمونہ ہے۔ ایسے اعتراض دیکھنے کے بعد پھر سمجھدار آریوں کا پنڈت کی عقیدت میں گرویدہ ہونا نہایت تعجب خیز اور بہت قابل افسوس ہے۔ اگر آریوں میں آج کل کی تعلیم سے کچھ عقل و تدبر پیدا ہوا تو انہیں پنڈت کے یہ اعتراض دیکھ کر ہی اس کی ہم نوائی سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ اعتراض: آیا مبارکہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا الآیہ کا ترجمہ پنڈت دیانند نے اس طرح لکھا ہے: جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، پس سب نے سجدہ کیا، پھر شیطان نے نہ مانا اور تکبر کیا کیونکہ وہ بھی ایک کافر تھا۔ اس پر پنڈت نے یہ اعتراض لکھا ہے: اس سے یہ ثابت ہوا کہ خدا ہمادان نہیں، یعنی ماضی، حال، استقبال کی باتیں پورے طور پر نہیں جانتا۔ اگر جانتا تو شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اور خدا میں کچھ جلال ہی نہیں ہے کیونکہ شیطان نے خدا کا حکم ہی نہ مانا اور خدا اس کا کچھ کر ہی نہ سکا۔ اور دیکھیے ایک کافر نے خدا کے بھی چھکے چھڑا دیے، نعوذ باللہ۔ پس مسلمانوں کے خیال میں جہاں کروڑوں کافر ہیں وہاں مسلمانوں کے خدا اور مسلمانوں کی کیا پیش چل سکتی ہے؟ کبھی کبھی خدا بھی کسی کی بیماری بڑھا دیتا ہے اور کسی کو گمراہ کر دیتا ہے۔ خدا نے یہ باتیں شیطان سے سیکھی ہوں گی اور شیطان نے خدا سے، کیونکہ سوائے خدا کے شیطان کا استاد کوئی نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ جواب: اس گندہ زبانی اور فحش گوئی کی کوئی نہایت ہے؟ بھنگڑ خانہ کے اوباش کو بھی مات کر دیا، وہ بھی ایسے بےہودہ کلمات شان الہی میں زبان پر لانے کی جرت نہیں کرتے۔ دنیا کی ذلیل اور جاہل سے جاہل قومیں چمار بھنگی بھی خالق و مالک کا ادب کرتے ہیں، مگر آریہ دھرم کا پیشوا ادب اور تہذیب سے محروم ہے اور اس کی زبان ایسی شرمناک قابل نفرت فحش گوئی سے آلودہ رہتی ہے جس کو دنیا کا کوئی سلیم الطبع انسان سننا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ اعتراض ہے، گالیاں دینے کو اعتراض کہتے ہیں۔ وید کی تربیت کا یہی ثمرہ ہے اور پنڈت جی اسی تہذیب کے علمبردار ہیں۔ یہی تعلیم دنیا میں فساد انگیزی اور فتنہ پیدا کرتی ہے اور اسی سے ملک کی امن و عافیت برباد ہوتی ہے۔ اس افتراء کو دیکھیے کہ خداوند عالم کے ہماداں ہونے کا انکار قرآن پاک کی آیت کی طرف نسبت کر دیا، یہ کیسا صریح جھوٹ ہے۔ آیت مبارکہ میں کون سا ایسا لفظ ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا ہر چیز کا جاننے والا نہیں، باوجود یہ کہ قرآن پاک میں عالم الغیب و شہادہ، چھپے اور کھلے کا جاننے والا، غائب و حاضر کا دانا، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آسمان و زمین میں ذرہ بھر چیز اس پر مخفی نہیں۔ ان تصریحات کے موجود ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہمادان ہونے کا انکار قرآن پاک کی طرف منسوب کرنا کیسا قبیح جھوٹ اور نفرت انگیز بہتان ہے، اور یہ قیاس فاسد کہ اگر جانتا تو شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا، بالکل باطل اور لغو ہے، کیونکہ کسی شخص کے مفاسد کا معلوم ہونا نہ اس کی خلقت کے حکمت پر مشتمل ہونے کے منافی، نہ عدم تخلیق کو مستلزم۔
ऐसे तो दुनिया में जितनी ज़रर करने वाली चीज़ें हैं सब की निस्बत यही कहा जा सकता है कि अगर पंडित जी से कोई पूछे कि ये तमाम मखलूक़ात किसने पैदा की, तो अगर वो खुदा की पैदा की हुई ना बताएं तो खालिक से जाहिल और इंतहा दर्जे के गुमराह कि उन्हें आलम के पैदा करने वाले की भी खबर नहीं। और अगर ये कहें कि ईश्वर ने पैदा की, तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि संखे जहर को उसने क्यों पैदा किया, क्या उसके ज़रर को नहीं जानता था? ऐसा कहें तो ईश्वर के हुक्म के मुनकिर और जानता था तो पैदा क्यों किया? ये उन्हीं का सवाल है जो उन्हीं की गर्दन पर सवार है। ऐसे ही पूछा जाएगा कि सांप और बिच्छू को क्यों पैदा किया, और सांप को मोहलिक जहर और बिच्छू को ईज़ा देने वाला डंक क्यों दिया? उनमें से किसी बात का जवाब पंडित जी के पास कुछ नहीं, बल्कि पंडित तो खुद इस हैरानी में होगा कि ईश्वर ने आर्यों के सिवा और दूसरी कौमों को क्यों इस कसरत से पैदा किया। क्या वो नहीं जानता था कि जो बच्चा मुसलमान या ईसाई और किसी कौम के घर में होगा वो जीव हत्या करेगा और गेहूँ का ज़बह आम हो जाएगा और वेदक धर्म ना फैल सकेगा? खाली आर्यों ही आर्यों को औलाद देता और किसी को ना देता तो इतने अधर्मी क्यों होते? क्या पंडित जी का ईश्वर इतना ना जानता था और उनके तरीके पर यकीनन ना जानता था तो फिर वो ईश्वर ही क्या हुआ? हिंदुस्तान में मुट्ठी भर तो आर्या और तमाम दुनिया में बेशुमार इंसान उनको जाहिल और गुमराह समझने वाले और उनके रद्द करने वाले। तो क्या ईश्वर को खबर न थी कि वो जिनको पैदा कर रहा है वो उसी के धर्म का नाश करेंगे? पंडित जी, ये एतराज़ कुरान पाक की तरफ तो मतवज्जा भी ना हुआ, मगर आपके गले में हार बनकर इस तरह पड़ गया है कि अगर आपके तमाम मुतबईन और अहबाब मिलकर भी कोशिश करें तो उससे ओहदा बरान नहीं हो सकते। फिर मुसलमानों, ईसाइयों और तमाम उन कौमों की निस्बत पंडित जी क्या कहेंगे जो आर्य धर्म को नहीं मानते बल्कि उसका खंडन करते हैं और आर्य धर्म की तालीम को रात दिन धड़ाधड़ तोड़ते रहते हैं और उसको तहज़ीब व इंसानियत, गैरत व हमियत के ख़िलाफ़ करार देते हैं? क्या उनके मुहावरे में उससे ईश्वर के छक्के छूट गए और वो टुक टुक देखते का देखता रह गया, कुछ न कर सका कि उसके मुल्क में आम तौर पर उसके कानून की तौहीन की जा रही है और वो दम नहीं मार सकता? जिस शख्स ने एक शैतान की नाफरमानी को खालिक का इजज़ करार दे दिया, वो तमाम आलम की मुखालफत और ईश्वरी कानून की तौहीन को बजज़ उसके क्या कह सकता है कि ईश्वर उनसे दब गया, डर गया और उनके मुकाबले में कुछ ना कर सका। दूसरी कौमों ने हुकूमत की मसनदों पर बैठकर ईश्वर के भक्तों की गर्दनों में अपनी अताअत की रस्सियाँ डालीं और अपने कानून के सामने उनकी गर्दनें झुकाईं, अपनी हुकूमतों का ग़ुलाम बनाया, मगर आर्यों का मजबूर, बेकस, कमज़ोर, नातवा, आजिज़ ईश्वर उन्हें रिहा न करा सका। ये पंडित जी ही का एतराज़ है जो पंडित साहिब की तरफ औद कर रहा है। एतराज़ करते वक्त पंडित साहिब को ये ख्याल नहीं रहता कि हमला जो हम दुश्मन पर कर रहे हैं ये हम ही को घायल कर देगा। अगर पंडित जी ये कहें कि दुनिया अगर नाफरमानी करे तो वो मुजरिम होगी, मालिक उन्हें जब चाहेगा सज़ा देगा, जितनी चाहता है मोहलत देता है, उससे उसकी कमज़ोरी नहीं पाई जाती, तो फिर उनसे कहा जाएगा कि शैतान की नाफरमानी पर आपने भी क्यों नहीं समझा कि वो मुजरिम है। अदालत इलाही से सज़ा पाएगा, जब तक मोहलत है उस वक़्त तक छूटा हुआ है, जब गिरफ्त की जाएगी तो ना कहीं भाग सकता है ना बच सकता है। कादर मुतलिक के इख्तियार में है, जब चाहे सज़ा दे। कुरान पाक ने तो मज़बून बयान भी फरमा दिया है, इन्नका लामिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक्त मालूम। ये एतराज़ ऐसा था कि पंडित जी जो लिख गए, लेकिन देहाती मदारिस का समझदार लड़का भी ऐसा निकम्मा और सरायल एतराज़ ज़ुबान पर लाना गवारा ना करता। पंडित जी ने अपनी निराली काबिलियत से ये भी एतराज़ किया है कि कभी कभी खुदा भी किसी की बीमारी बढ़ा देता है और किसी को गुमराह कर देता है। इस पर पंडित जी ने ऐसे नाकिस कलमे लिखे हैं जो उन्हीं की तहज़ीब के शायान हो सकते हैं। ये तो सब जानते हैं कि दुनिया में बीमारी पैदा भी होती है, बढ़ती भी है, बढ़ते बढ़ते नाकाबिले इलाज भी हो जाती है। इससे हिलाकत वाक़या होती है। उनके नज़दीक ये तमाम बातें ईश्वर तो कर नहीं सकता, वरना उसे शैतान का शागिर्द होना पड़े, या अगर शैतान का वजूद वो ना मानते हों तो किसी और महाशे की जूतियाँ सीधी करनी पड़ें। इसलिए बीमारी, वबा, मर्ज़ की पैदाइश, उसकी ज़्यादती, आतशज़दगी, गर्क, सैलाब और तमाम आफ़ात अर्ज़ी व समावी जिनसे मखलूक की हिलाकत या नुकसान होता है, ये सब पंडित जी के अक़ीदे में ज़रूर ईश्वर के खाते कुदरत व अख्तियार से बाहिर हैं। तो अब पंडित बताए कि ऐसा कौन सा ईश्वर का दुश्मन है जो ईश्वर की बनाई हुई मखलूक को बर्बाद और खलाक कर डालता है और ईश्वर की उससे कुछ पेश नहीं जाती। अब अगर पंडित जी कोई और दूसरा ईश्वर से बड़ा कादिर व मुतसर्रफ़ तजवीज़ करें, जब तो आर्य धर्म का दावा तौहीद बातिल और फिर मजबूर को काबिल
परस्तिश माबूद समझना हिमाकत, और अगर दूसरा ना माने तो दुनिया में ये तसर्रुफ़ात कौन करता है? ईश्वर करता है। तो उसने किसी मदरसे में तालीम पाई है, अपने ही कायदा से सोचें और बताएं। पंडित और उसके खामख्याल देखें कि पंडित के एतराज़ ने खुद उसका काम तमाम कर दिया। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।